حافظ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. یہ جو نواز شریف صاحب کو ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا کالعدم قرار دے کر آج بری کیا ہے، انصاف ڈیلیڈ نہیں ہوا اس میں، ایک سوال، اور انصاف بہت جلدی بھی نہیں ہوا، دوسرا سوال. اور آگے کیا دیکھ رہے ہیں؟ نواز شریف اب الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے. جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقاص بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا اور بڑے امپورٹنٹ جو پرٹیننٹ کوسچنز کیے ہیں وہ آپ نے ریز کیے ہیں. اس سارے چیز کے اندر دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک امپورٹنٹ یہ ہے کہ کیا 2016 17 18 19 20 کے اندر جو آپٹکس تھے وہ ٹھیک تھے ایز اے نیب انسٹیٹیوشن، یا جو نیب کے اندر لوگ تھے جو ان چیزوں کو چلا رہے تھے وہ ٹھیک ہے، یا جو آج 2022 یا 23 کے اندر جو نیب آیا وہ ایز اے انسٹیٹیوشن کس طرح کام کر رہا ہے. اگر ان دونوں کو دیکھ لیا جائے تو نیب کی ایز اے ادارہ جو ہسٹری ہے وہ 99 کو تو یہ بنا تھا، لیکن 97 سے اس ملک کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کانٹروورشل بھی رہی ہے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن پہ بھی رہی ہے، اور وہ سارے کے سارے جو چیزیں تھی وہ ومز پہ چلتی تھی، اور ومز کے اندر جو اس کے سامنے کھڑا ہوتا تھا یا جس کو کھڑا نہیں کرنے دیا جاتا تھا وہ اس سارے سسٹم کے اندر آتا تھا. اسے چاہے آپ یہ سمجھیں کہ اس سسٹم کے کلچز کے اندر آ کے تو پھر اس کے خلاف فیصلے بھی آتے تھے، ڈسکوالیفیکیشنز بھی آتی تھیں، اور یہ ہم نے پچھلے 23-24 سال سے اس ملک کے اندر ہوتے رکھا. اب بھی جو چیز ہے جس کی طرف آج آپ نے اشارہ کیا اس کے اندر بڑا واضح یہ چیز ہو گئی تھی جب 2022 کے اندر 22 اکتوبر کو ایک ججمنٹ آئی تھی، وہ بھی ایون فیلڈ کی آئی تھی، اور وہ اس کا پارٹ 1 تھا. اس پارٹ 1 کے اندر 2 ایکیوز جو تھے ان کو ایکوٹ کیا گیا تھا. ایک مریم صاحبہ تھی اور ایک کیپٹن صفدر صاحب تھے، جن کو ٹرائل کورٹ نے میاں صاحب کے ساتھ، میاں صاحب کو 10 سال کی سزا تھی، انہیں 7 سال کی سزا تھی، اور اسی طرح کیپٹن صفدر صاحب کو بھی 7 سال کی سزا تھی. لیکن جب معاملہ ہائی کورٹ کے اندر گیا تو ہائی کورٹ کا جو ڈویژن بینچ تھا اس نے بڑے سوالات جو تھے وہ اس سارے سسٹم کے اوپر کیے، پروسیکیوشن کے اوپر کیے، اس جو اپارٹمنٹس ان کی پرائس کے اوپر کیے، اور نیب جو تھا ایز اے پروسیکیوٹر جو تھا وہ بری طرح فیل ہوا ان سوالات کے جواب دینے کے اندر جو اکتوبر 2022 کے تھے. جی سر. اس کے بعد 2022 کا 28 اکتوبر کو ایک ڈیٹیل ججمنٹ آئی، اور اس ججمنٹ کے اندر جو پوائنٹس ہیں وہ بڑے واضح تھے، اور وہی واضح آج کی جو ایکوٹل ہے اس کی طرف گئے ہیں. نمبر 1 اس کے اندر جو پوائنٹ یہ آیا تھا کہ نیب بری طرح ایز اے پروسیکیوٹر فیل ہوا ہے کہ انہوں نے کوئی ایسا شواہد نہیں دیا کہ جس کی شواہد کی بنیاد کے اوپر ٹرائل کورٹ کی ججمنٹ کو سسٹین کیا جائے، اور ان کا جو انویسٹیگیشن کا سسٹم ہے وہ بھی ایک ڈیفیکٹیو ہے اور کمپرومائز قسم کا سسٹم ہے. پھر اسی طرح جو اس کے اندر آپ نے منی ٹریل تھی آپ نے اس کی بھی ایویڈنس نہیں دی. پھر اس کے بعد یہ تھا کہ یہاں تک کہا گیا کہ جو ٹرائل کورٹ نے اس نے آرگومنٹس جو تھے نیب کو اس کو کاپی کیا ہے، اور اس کاپی کرنے کے بعد جو ہے جو ججمنٹ آئی ہے کانٹریری ٹو لا ہے. اگر یہ ساری چیزیں سامنے آئی تھیں تو یہ چیزیں آج اس سارے ججمنٹ میں بھی ہیں. لیکن ایک چیز جو ہے اس سارے معاملے میں اس کو ذرا سیاسی طور پر نہیں آپ دیکھ سکتے کہ نیب قانونی طور پر تو آپ نے سارا بتا دیا، تو سیاسی انڈر پریشر ہوتا ہے. نیب ہمیشہ سے وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہوا ہے، اور جب سے ان کی حکومت آئی ان کا عروج آیا تو دوسرے کے لیے وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہونا شروع ہو گیا. یہ اینگل زیادہ بہترین ہے. نہیں دیکھیں 97 سے لے کے 99 تک بھی نیب ہوا ہے، پولیٹیکل استعمال ہوا، اور پیپلز پارٹی کے خلاف کیسز بنے، اور ان کیسز کو الٹیمیٹلی سپریم کورٹ آف پاکستان نے جا کے سیٹ اسائیڈ کیا، اور اس کے اندر آپ کے سامنے آڈیوز بھی آئی تھیں. اس کے بعد جو سیکنڈ فیز ہے وہ 99 کا سٹارٹ ہوا ہے. اس ادارے کا آبجیکٹیو یہی تھا کہ کس طرح اس ملک کے اندر پولیٹیکلی کنٹرول سسٹم لے کے آیا جائے، اور اس کو اس نے اچھا جو ہے وہ پرفارم کیا ہے. نہ اس کے اندر پرماننٹ پروسیکیوشن سسٹم ہے، نہ اس کے اندر پرماننٹ انویسٹیگیشن سسٹم ہے، نہ اس کے اندر انسٹیٹیوشنل سسٹینیبلٹی ہے کہ آپ کا چیئرمین آپ دیکھیں کتنے چیئرمین بدلتے ہیں، اور جس ملک کے اندر جو ہے نیب کا چیئرمین جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر یا اس کے بعد آپ کا لیڈر آف دا ہاؤس لگائے، تو کس طرح ممکن ہے کہ کراس دا بورڈ جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی آئے. جو اس چیز کی طرف اب سوال آیا جس کی طرف ہم یہ سارے یاد کرتے وہ ہے آپٹکس کا. آپٹکس یہ تھا کہ اگر میاں صاحب پاکستان کے اندر واپس آ کے ایک ریگولر پروسیس کے اندر جاتے، اور نیب جو ہے وہ زیادہ سامنے نکل کے نہ آتا کہ ہر معاملے کے اندر اگر پروٹیکٹیو بیل ہے اس کو بھی کنسیڈ کر رہا ہے، میاں صاحب کے وارنٹس کو بھی کنسیڈ کر رہا ہے، اس کے بعد جب ریسٹوریشن ہے اس کو بھی کنسیڈ کر رہا ہے، اور اسی کے اوپر انہوں نے اپنا مائنڈ بھی ڈسکلوز کر دیا تھا کہ جی یہ ریفرنسز ہمارے کہنے پہ نہیں بنے، بات بھی ٹھیک ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ ریفرنس جو تھے اس کو ایک امپلیمنٹیشن بینک دیکھ رہا تھا، یہ بھی بات ٹھیک ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ ہمارے جو شواہد تھے وہ ہمیں اس مطابق نہیں تھے کہ جس کے مطابق یہ ریفرنس بنائے جاتے. جب یہ ساری چیزیں ڈسکلوز ہو گئی تھی تو
اب آج فلیگ شپ بھی انہوں نے واپس لے لیا, صحیح کہہ رہے ہیں آپ دوبارہ اس پہ ڈیٹیل بات کرتے ہیں.